السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو فراز احمد کی طرف سے بہت بہت سلام. اور معاملات جو ہے وہ دنیا کے بدلتے ہی جا رہے ہیں بالکل. اور اسی طریقے سے ہمارے پوڈ کاسٹ کے بھی جو مہمان ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی جا رہے ہیں. شو بزنس کے بھی لوگ دیے. پی جے میر کا انٹرویو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا. اس کے بعد پاکستان گیا. پاکستان کے اندر جو ہے بزنس مین کے لیے، شو بزنس کے لوگوں کے لیے اور ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرویو لینے کے بعد آج کا جو انٹرویو ہے، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے، وہ بھی ایک ان یوزول اور ایک بڑی خوبصورت دوستی کے اوپر بھی ہے. دو دوست اپنی زندگی کے اندر دوستی بھی ہوئی اور بہت کہا جائے نا کہ ایک انفلوئنسر ٹائپ کے آدمی ہیں یہ، جن کا آج میں انٹرویو کر رہا ہوں، جن کا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے، انفلوئنسرز کے، لوگوں کے آئیڈیل بھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی قادور شخص کے دوست بھی ہیں. جی ہاں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون اینڈ اونلی صاحبزادہ جہانگیر صاحب. آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان بھی بنے. آج ہم ان سے باتیں بھی کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، خان صاحب کی دوستی کے اوپر بات کریں گے. ان کو کتنا گرو ہے، ان کو کتنی کہا جائے گا نا کہ ان کی دوستی کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ آج تک تحریک انصاف جب سے بنی ہے، جب سے اور آج تک اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے. جہانگیر صاحب السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام کہ آپ نے مجھے دعوت دی شرکت کرنے کے لیے. میں آپ کی سروس کے اندر حاضر ہوں. صاحبزادہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یو کے اندر ہم جہاں جاتے ہیں آپ کو بڑے لوگ پیار کرتے ہیں. ابھی کل آپ ایک افطاری پہ بھی ملے تھے، وہاں پہ بھی لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں. ایک تو آپ کی شخصیت خود بھی بہت پیاری ہے، بہت پیارے انسان ہیں آپ. ساتھ میں خان صاحب کا جب آپ کے ساتھ نام لگ گیا تو لوگ آپ کو اور کتنا پیار کرنے لگ گئے. سرکار یہ تو میں اس کا کریڈٹ واقعی عمران خان صاحب کو دوں گا کہ ان کا ایک اتنا مبارک شیڈو میرے اوپر گرا، اور وہ آج سے کوئی 50-55 سال پہلے، کہ پوری زندگی میری بدل گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا، میں عمران خان کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک تحفہ ہے پاکستان کو. یہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھیجا ہوا ہے. دیکھیے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، وہ جیل میں لیٹا ہوا ہے مگر اس کے پورے ہاسپٹل چل رہے ہیں. زندگیاں بچوا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے. اس کے ہاتھوں سے یونیورسٹی میں لوگوں کو پڑھوا رہا ہے. اور وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے کہ میرا ایک ڈاکٹر آنکھ دیکھ لے. ہم وہ بھی تیار نہیں ہے دینے. صاحبزادہ صاحب، ہم ابھی اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آگے چل کے بھی، پر ہم ابھی آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں میرا یار عمران خان ہے اور میں اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں؟ آپ نے حالانکہ بہت زیادہ طبیعت بھی خراب تھی رہی، آپ کی ہاسپٹلائز بھی رہے، آپ احتجاجوں میں بھی ہر جگہ پہ کھڑے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا تحفہ تھا آپ کے نام میں کہ آپ کا خان کے نام ساتھ جڑا اور آپ پاکستان کی اس موومنٹ کا حصہ بن گئے کہ قائد اعظم کے بعد کہا جاتا ہے کہ لوگ اب اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے؟ صاحب، بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو واقعی خان صاحب کے ساتھ لکھا جائے گا یہ تھا کھڑے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں میں ادھر لندن میں، یو کے میں، یورپ میں، میرے پاس اب اس عمر کے اندر کیا رہ گیا ہے ایکسپٹ پیار دینا. پیار دیتا ہوں تو پیار اللہ تعالیٰ مجھے واپس دلوا دیتا ہے. بہت خوش نصیب ہوں. میری 65 سال کی عمر کے اندر میری وائف اللہ کو چلی گئی تھی. میں اس وقت اس کنڈیشن میں تھا کہ بس اب ہم بھی اللہ کو گئے، کیونکہ یہ میری ایک محبت کی شادی تھی. مگر یہ خان کی پاور تھی، یہ اس کی ایک محبت تھی، اس کا ایک شیڈو تھا جس نے مجھے پل کیا کہ نہیں، تم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. میں آپ کو چلتے چلتے کتنا بتاتا جاؤں. میں نے بیچ میں جب وہ پرائم منسٹر تھے ایک ان سے چھوٹی سی کمپلین کری. میں نے بولا آپ نے مجھے اپوائنٹمنٹ یہاں پہ دیا، اس پہ ٹی وی پروگرام چل گیا، ایک رزم ہوا تو میں نے ریفیوز کر دیا تھا اپوائنٹمنٹ لینے سے. بولنے لگے چکو تم اس چھوٹے سے پروگرام سے گھبرا گئے، تم نے یہ نہیں دیکھا اس ملک میں صبح شام رات مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں اور میں پھر بھی کھا ہوا ہوں. ارے سیکھو مجھ سے، جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. جو گالی دیتا ہے اس کو گلے لگاؤ، پیار کرو، وہ کل سے تم سے پیار کرنے لگے گا. پوری دنیا کے اندر اس ٹائم کے اوپر چیکو بھائی ماحول جو چل رہا ہے وہ بڑی جنگوں کا ماحول چل رہا ہے، ساری چیزوں کا چل رہا ہے.
کولمبیا جیسے ملک میں امریکہ نے اپنی فوجیں گراؤنڈ پر اتاری اور ان کے صدر کو پکڑ کے لے گیا. ایران پہ انہوں نے حملہ کر دیا گورنمنٹ چینج کرنے کے لیے. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک اتنا ہلکا ملک ہے کہ ایک خط کی وجہ سے انہوں نے پوری کی پوری حکومت گرا دی اور پاکستان کو نیست و نابود کر دیا؟ پاکستان کا لیول یہ تھا کہ ایک امریکہ صرف ایک خط لکھ کے سائفر بھیجا اور پورا کا پورا تختہ ہی الٹ دیا گیا. دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے, تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں ریفر کرنا ہوگا. ہم 79 ایئرز ہو گئے ہمیں انڈیپینڈنس کو. انڈیا بھی ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہوا تھا جب ہم ہوئے تھے. اب وہ تو اکنومیکلی اوپر چڑھتا چلا گیا, جی. ہم نیچے چلتے چلے گئے. کیا وجوہات ہے؟ ہم نے اپنی قوم کو جاہل رکھا, اپنی قوم کو ایجوکیشن نہیں دی. ایجوکیشن دیتے تو آپ سے سوال کرتا, آپ نے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ایجوکیشن تو بیچارے کے پاس, غریب کے پاس ہے ہی نہیں, بے شک. تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو اب ایک جونیئر آفیسر امریکہ کا وہ وہاں سے آرڈر پاس کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو, تو 17 لوگ وہ توڑ کے خان صاحب کی گورنمنٹ نیچے گرا دیتے ہیں. یہ رزلٹ ہوا ہے. آج میں حیران ہو گیا دیکھ کے نواز شریف صاحب کا وہ آیا ہے کانڈولنس میسج کھمانی, عطا اللہ کھمانی کے اوپر. انہوں نے اپنا افسوس ظاہر کیا ہے. اس پورے میسج میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ قتل کیا کس نے. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے. وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بیچ کے اندر ہے کہ وہ کہاں جائیں گے. نیک بندے تھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے گا. مگر نواز شریف صاحب تھوڑا سا آپ اگر کنڈیم کر دیتے تو آپ کے گرینڈ چلڈرن, اب دیکھیے مرنے کا وقت آپ کا بھی آ گیا, میرا بھی آ گیا, ہم ساری عمر زندہ نہیں رہیں گے, ہم چلے جائیں گے. ہمارے جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ کم سے کم یہ تو کہہ پائیں گے کہ ہمارا دادا, ہمارا نانا ایک کریجیس لیڈر تھا, ایک ایماندار لیڈر تھا. ایک ہے ایماندار آدمی پورے پاکستان میں, وہ ہے عمران خان. اس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب, آپ نے امیونٹی لے لی, آپ نے فیلڈ مارشل کا رینک لے لیا. آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کو کون مارے گا جب آپ ریٹائر ہوں گے دا فیلڈ مارشل؟ پریزیڈنٹ زرداری صاحب, آپ نے بھی امیونٹی لے لی کہ اب میں جب ریٹائر ہوں گا مجھے بھی کوئی ہاتھ نہ لگائے. آپ کس چیز کون سے ڈر رہے ہیں؟ اچھا صاحبزادہ صاحب, دنیا اس ٹائم کے اوپر ہمارے بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے لوگ پتنگ بازی کر رہے ہیں, میچز دیکھ رہے ہیں لوگ. میں ابھی خود پاکستان گیا تھا, تو لوگوں کا جو ایک جذبہ ہونا چاہیے نا, کہ جو ایک پاکستان کے اندر جو ایک خان صاحب نے جذبہ پھونکا ہوا تھا, اور ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھنے کے بعد تو لوگوں کے اندر زیادہ چیزیں ہو گئی تھی. ذرا قوم کو یہ بتائیے کہ وہ مرد مومن, مرد حق جو عمران خان جس کا نام ہے, وہ کس اذیت میں اب اس ٹائم پہ گزر رہا ہے. اور آپ کو تو بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی کہ ان کے جیل کے اندر کیا سہولتیں مل رہی ہیں اور کیا نہیں مل رہی ہیں. نہیں جی, خان صاحب کو کوئی سہولتیں وغیرہ نہیں ملی جیل کے اندر. فیملی کو نہیں ملنے دیا, ڈاکٹروں کو نہیں ملنے دیا, اور یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے, مہینوں سے نہیں ملنے دیا. ابھی بچوں کی بات ہوئی ہے جو 6 مہینے کے بعد بچے بات کر پائے. لاسٹ ٹائم جب بچے گئے خان صاحب سے ملنے کے, جب ان کو گولی لگی تھی, تو اس وقت خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ان کا ویزا وغیرہ یہاں سے سب کرا دینا ہے تو یہ پاکستان آ سکیں. دونوں بچے وہاں پہ گئے اپنے باپ سے ملنے, باپ سے مل کے واپس آ گئے. آپ اتنا تو کر دیتے کہ بچوں کو الاؤ کر دیتے کہ بچے وزٹ کر پائیں اپنے باپ کو. آپ نے وہ بھی ان کا ویزا یہاں پہ روکا ہوا ہے. کہ آپ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے آپ خوف کے اندر خان صاحب سے دبے ہوئے ہیں کہ آپ بچوں تک کو نہیں ملنے دے رہے؟ آپ اس کی آنکھ کا ایک آنکھ خدا نہ خواستہ اگر اس کی بلائنڈ ہو گئی, کون اس کا رسپانسبل ہوگا؟ وہ ہمارا نیشنل ہیرو رہا, پاکستان کا نیشنل ہیرو رہا. آج اس کی 90% پاکستان کے اندر پاپولیرٹی ہے. ایسیسینیشن کرنے کا ان کو بہت دفعہ اٹیمپٹ کیا گیا, باقاعدہ گولی بھی چلائی گئی, باقاعدہ بہت ساری چیز ہوئی. اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا پاکستان میں ایک
ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ آج تک کبھی ایسے معاملات اس سے پہلے ہوئے ہیں؟ قائد اعظم صاحب کے بارے میں بھی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب نہیں تھی جو گاڑی ان کو دی گئی تھی. تو یہ معاملات یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو خبر تھی کہ عمران خان صاحب کے جو بنی گالہ میں جو شیف تھے ان کو بھی باقاعدہ حراست میں لیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کچھ ملا کے دو؟ یہ بات صحیح ہے؟ بالکل یہ باتیں صحیح ہیں جناب. میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ قائد اعظم کو جو آپ نے کہا ان کی ایمبولنس کا پنچر ہوا ہے ڈگ روڈ کے اوپر کراچی کے اندر, اور وہ ایک ایمبولنس دوبارہ ریپلیس ہونے نہیں آ رہی جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا. لیاقت علی خان کا اسوسینیشن ہوتا ہے. میرے اپنے دادا آئی جی پولیس پاکستان تھے, وہ انویسٹیگیشن کرنے جا رہے تھے کوئٹہ پہ, ان کا ہیلی کاپٹر کرش کیا جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہماری فوج کر رہی ہے. اور فوج نہیں, چند جنرل ہمارے کرتے ہیں. فوج تو ہماری وہ ہے جس کے لیے ہمارا آخری بلڈ جو ہے باڈی کا وہ ہم اپنی فوج کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تو اتنی محبت اپنی فوج سے. یہ چند جنرل کر رہے ہیں, یہ چند جنرل اس کو تکلیف اس طریقے کی. صاحبزادہ صاحب یہ بات حقیقت ہے کہ ان کو ان کے باورچیوں کو بھی غائب کیا گیا تھا اور ایک ہیلی کاپٹر بھی کریش لینڈنگ کرائی گئی تھی کسی میدان کے اندر, اس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ ایک انجن بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو گولی لگی تھی. یہ کیا سیریز آف اسیسینیشن کا دور ہوا تھا کیا؟ ارے سرکاری ہے, یہ سارے ایونٹس چل رہے ہیں 213 سے. وہ 213 کے اندر آپ نے دیکھا نہیں ہے, وہاں سے اوپر سے گرایا جاتا ہے خان صاحب کو نیچے. یس 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 یس. کوئی انسان بچ نہیں سکتا تھا, اس کی ہڈیاں پتلیاں تب ٹوٹ چکی تھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. اس کے بعد گولیاں اس پہ چلی, اس پہ بعد وزیرستان کے اندر آپ نے اس پہ اٹیک کیا. آپ نے تو ہر جگہ اس کے اوپر اٹیک کیے ہیں. خوف کے مارے آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک سچا انسان کھڑا ہوا ہے. یہ بھائی کہتے ہیں ہمارا کاروبار چلے گا. ہمارا کاروبار تو چلتا ہے کہ ہم جب کک بیک کھاتے ہیں. دیکھیے میں پاکستان میں کافی رہا ہوں, میری فیملی میں لوگ جنرلز رہے ہیں, میری فیملی کے اندر لوگ منسٹرز رہے ہیں. میرے چچا صاحبزادہ جنرل یعقوب تھے جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ایسٹ پاکستان کے. انہوں نے یایا کو بولا کہ میں گولی نہیں چلاؤں گا, پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں. ان کو ہٹا دیا گیا. خورشید قصوری میرے فرسٹ کازن ہے, فورن منسٹر رہے پاکستان کے. تو مجھے تھوڑی سی اندر کی باتیں ذرا سا ہوتی ہیں. یہ جو آپ ساری دیکھتے ہیں فوج کی جو پرچیزز ہوتی ہیں, ٹینکوں کی, بڑے بڑے جہازوں کی اور فلانا دھنگ کا, اس میں سب میں کک بیک ملتے ہیں. آپ کو ایک میں بات کروں گا, اس وقت مجھے انٹرپٹ مت کریے گا, ذرا سوچئے گا, اور یہ آڈینس کو میں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو سوچیں ایک منٹ کو. ہمارے کتنے چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہوئے؟ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں گئے؟ جنرل ضیاء آسمان کے اندر چلے گئے, جنرل گول حسن ایگزائل کے اندر چلے گئے آسٹریا, کیانی آسٹریلیا, جنرل یہ سعودی عربیہ میں جو گئے تھے, ان کا کیا نام تھا ہمارے جنرل صاحب کا, وہ وہاں پہ گئے ہوئے. مشرف صاحب لندن چلے گئے, دبئی چلے گئے. مشرف صاحب پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شیخ کلیان نے اپنا پرائیویٹ ایئر کرافٹ دیا ہوا ہے والدہ کے لیے, وہ جہاز میں باڈی لے کر آؤں گا کراچی اس کو دفنانے کے لیے, اور اسی جہاز میں میں واپس آ جاؤں گا. پاکستان آرمی نے وہ بھی نہیں الاؤ کیا. تو مجھے یہ بتائیے آپ کون سا ایسا کرائم کرتے ہیں وہاں پہ جو آپ کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے ایگزائل میں؟ جو اتنا بڑا جنرل رہا جنرل مشرف, پاکستان نہیں آ پایا, موت اس کی دبئی کے اندر ہوئی. بے شک. کیا بات ہے, کوئی بہت بڑا کرائم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب نے بھی کوئی بہت بڑا کرائم نہیں کرا کہ عوام کو جگا دیا؟ عوام کو وہ کتنے سالوں سے جو چیزیں چل رہی تھی اس سے پہلے لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا. اس کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ خان صاحب کے اوپر ایلیگیشن ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ وہ راگ کے ایجنٹ ہے, یعنی کہ ان کا ٹیوٹر انڈیا سے چلایا جا رہا ہے, ان کی چیزیں کیونکہ خان صاحب نے کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پرانی روایت ہے کہ جب آپ
نہیں مانو تو انڈیا کی یا انڈیا سے ملا دیا جاتا ہے اور ان کو کیا جاتا ہے. آج کے دور میں لوگ اس بات کو مانیں گے کیا؟ نہیں دیکھیں، آپ جو پوچھ رہے ہیں، خان صاحب کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو جگا دیا ہے. جی. اب فیصلہ پاکستانیوں تم نے اپنے آپ اپنا کرنا ہے. وہ شخص کمپرومائز نہیں کیا، یہ بھیک مانگتے رہے کمپرومائز کے لیے. اور آج آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو میں آپ کو اس میں بتا بھی دوں، ایک بہت ہی سینئر آفیشل فرام دا پاکستان ملٹری ایک تحفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے ملنے آئے خان صاحب سے بات کرنے کے لیے. میں نے بولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں یہاں سے جاؤں گا اور خان صاحب تیار ہو جائیں گے بات کے لیے؟ آپ اس کو ابھی تک پہچانے نہیں ہیں وہ کون ہے. وہ لا الہ الا اللہ کے اندر بلیو کرتا ہے. بے شک. وہ نہیں ہے اس طریقے کا ڈرپوک کہ آپ سے وہ بھیک مانگ کے ٹریٹمنٹ کے لیے انگلینڈ چلا جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا. پاکستان کے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، حالات بہت خراب نظر آ رہا ہے. آگے کے آپ کو خان صاحب کو اس وقت ریلیز کرنا ہوگا. طالبان دیکھیے آپ کے دروازے پہ آ گئی ہے. بے شک. اب طالبان کو جتنا آپ مار سکتے تھے آپ نے مارا ہے، اب اس کی ٹرن ہے وہ آن کے ہمارے یہاں حملے کرے گی. خان صاحب سے آپ کمپرومائز کریں کہ خان صاحب پورے ملک کو یونائٹ کریں. کریں. اگر یونائٹ نہیں کیا تو پاکٹ جگہوں کے اوپر ہمیں طالبان اور فورسز ماریں گے. خان صاحب کی ایمانداری کے اوپر آپ تو بہت زیادہ قریب ترین رہے. آپ نے ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہے اور جب آپ نے وہاں سے نکلتے ہوئے کھانے کی باری ہوئی آپ نے پورا بل جمع کرایا اور خان صاحب نے خوش ہو کے کہا کہ آئی ایگزیکٹلی نو کہ آپ یہی کرو گے. وہاں پہ لوگوں نے بڑا واویلا کیا، میڈیا نے اسپیشلی. میڈیا کا رول سے آپ کتنے مایوس ہیں؟ کیونکہ میڈیا کے اندر میرا پرسنل خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اگر پاکستان کو اس ٹائم کسی نے پہنچایا ہے تو ڈس انفارمیشن پھیلانے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور ابھی تک وہ انفارمیشن نہیں پھیلا رہے. میڈیا کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صاحب میڈیا تو آپ پاکستان کا جانتے ہیں کہ طریقے کا ہے. میں کیا اس بیچارے کو اس وقت کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے تھوڑی سی تو اپنے اندر آنیسٹی لے آؤ. آنیسٹی لاؤ گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی. آپ کو لوگ پیار اور محبت اور دل سے سنیں گے بیٹھ کے. ابھی آپ کو ٹی وی پہ نفرت سے دیکھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. کیوں آپ نے چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے؟ یہ رول چھوڑ دیں. دیکھیے اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں انگلینڈ کے اندر، یہاں جو مرضی آئے آپ صفا کھڑے ہو کے سامنے بات کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ چیز نہیں ہو پا رہی، بہت ہی افسوس ہے. خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میں نے جتنا تک ریڈ کیا تھا خان صاحب کو سارے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ خان صاحب صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے اور ان سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر صدارتی نظام آ گیا، پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، تو ان کی دال نہیں گلے گی جو یہ حکومتیں لے کے آتے ہیں لوگ اور حکومتیں کرتے ہیں؟ ڈو یو تھنک دس از اس کی وجہ سے خان صاحب کے اوپر شروع سے ان کے اوپر نظر رکھی جا رہی تھی کہ یہ پورا سسٹم چینج کرنے جا رہا ہے؟ دو ایگزامپلس کے اندر بتاتا ہوں اور آپ سمجھ پائیں گے. میں خان صاحب کے پاس اس وقت کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ پرائم منسٹر تھے، تو شہباز گل کو انہوں نے بلایا اور شہباز گل کو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے 3 ڈاکٹروں کو لے کے جیل میں نواز شریف پہ کال کرنی ہے، بیکاز ان کا وہاں سے آ رہا ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے. شہباز گل گئے، میاں صاحب سے ملے، پورے ڈاکٹروں کو وہاں لے جا کے کیا، اور پھر شہباز گل نے مجھے بتایا کہ میں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ آئندہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی آپ پلیز میسج ہمیں پہنچوائیے. میں پرسنلی پرائم منسٹر نے مجھے انسٹرکشن دیے کہ میں ڈاکٹرز آپ کے پاس لے کر آؤں. اس شخص کی ایمانداری دیکھیے جن کا نام ہے عمران خان. اور دوسری چیز اب آپ کو میں بتاؤں، مجھے نعیم الحق کے ساتھ خان صاحب نے بھیجا یہ شیلٹر ہوم، میں انگریزی کا لفظ یوز کر رہا ہوں، اردو کا نہیں آ رہا مجھے، شیلٹر ہوم بھیجا.
تو جب وہاں پہ ملے کھائے بیٹھے ہم سب باہر آئے تو وہ پریس آ گئی تھی نئی ملک صاحب کو گر کے باتیں کرنے لگ گئی. تو انہوں نے پریس والوں نے کہا, نئی ملک نے کہا کہ بھائی ان سے بھی مل لو, یہ صاحبزادہ جہانگیر ان کا نام ہے, یہ انگلینڈ سے آئے, یہ ہماری پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا. میں بولا دیکھیں جی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اس وقت اندر لیٹے ہوئے ہیں شیلٹر ہومز کے اندر, یہ پاکستان کے 90% شیئر ہولڈر ہیں, بے شک اور 10% باہر بیٹھا ہوا ہے جو ان کو رول کر رہا ہے. رول کر رہا ہے, بے شک. تو بول لیں گے کہ صاحب اس کا کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ میں بولا صاحب آپ بتائیے. بولیں گے چیف جسٹس کو کرنا چاہیے. میں بولا چیف جسٹس نہیں کرتا ہے تو چیف جسٹس کو بھی پول سے ہینگ کر دیجیے. بے شک. اسی طریقے سے اگر جہانگیر صاحب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو آپ پارلیمنٹ, سپریمیم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے 3 یا 4 جو پلرز ہیں, عدلیہ کو اسپیشلی آپ اس ٹائم پہ کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک آپ نے دیکھا ہے وکیل نے ایک عورت کو مار رہا ہے. عام عوام اس ٹائم جو ہے پاکستان کے ججوں کو اور قانون کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اتنے صاحب اس وقت ہماری جوڈیشری انفارچونیٹلی کمپرومائز ہوئی ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک پکچر چل رہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر وہاں پہ ایک لائر ایک خاتون کو مار رہا ہے. جی جی جی. یہ مرد ہو کے تم عورت پہ ہاتھ اٹھا رہو. میں یہ کہوں گا کہ وہ ہی شوڈ بی امیجیٹلی اریسٹڈ. ہی شوڈ بی کمپلیٹلی میڈ نیکڈ. اسٹرپ کریے اس کو, گدافی اسٹیڈیم لے کے جائیے اور وہاں اس کی ویپنگ کریے اور سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھائیے کہ آئندہ پاکستان میں کوئی مرد کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. مگر یہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ ہماری جوڈیشری کمپرومائز ہے, ہماری سول سروس کمپرومائز ہے, ہماری بیوروکریسی کمپرومائز ہے. چاند اوپر بیٹھے ہوئے 4-5 جنرل مل کر جو پورے ملک کو ہر چیز میں کمپرومائز کیے ہوئے ہیں, وہی چل رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جنیوا میں کانفرنس ہوتی ہے ڈیووس کی, تب بھی اس کے اندر کوئی ملٹری کمانڈر ان چیف آن کے بیٹھے؟ کبھی نہیں. وہ اکنامک کانفرنس ہو رہی ہے, مگر وہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوئے اور شہباز شریف ہنس کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا رہے ہیں انگلی دے کے کہ جی وہ وہاں بیٹھے ہیں, وہ دیکھیے سامنے بیٹھے ہیں. کیا مذاق کیا ہوا ہے آپ نے ملک کے ساتھ. خان صاحب رشیا گئے اور قوم ملک کے لیے پیٹرول کی کمی کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. امریکہ گئے, امریکہ میں انہوں نے کہا کہ ہم ایز اے فرینڈ فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتے ہیں, اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 دفعہ اس ٹائم کے اوپر کہتے ہیں کہ وار انہوں نے بچوائی اور وار انہوں نے کرائی. پوری دنیا کے اندر اس ٹائم کے اوپر وار جو چل رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب کیوں نومینیشن کروا رہے ہیں اور کس بات کی وجہ سے پاکستانی میڈیا اور عوام اس ٹائم پہ ان سے کیوں نہیں پوچھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ اسرائیل کے اندر اور سب جگہ پہ کروانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے؟ اس ٹائم پہ ان کے خلاف کیوں نہیں عوام کھڑی ہو رہی ہے اور عوام میڈیا اسپیشلی کیوں نہیں بول رہا؟ سرکار دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی اب بات کر رہے ہیں, میں ایک میسج دوں گا شہباز شریف صاحب کو. وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ شخص صبح آپ کو یہاں پہ پیار کرتا ہے کھیلے ہاتھ کے کلے پہ, اور شام کو الٹے ہاتھ کا کلہ جو ہے اس پہ چماٹ مارتا ہے. اچھا آج محبت دکھا رہا ہے. اچھا ارے توبہ اللہ سے کریے, رمضان کا مہینہ ہے, توبہ کر لے, اللہ میاں گناہ معاف کر دے. بیکو چند دنوں میں وہ آپ کے چماٹ مارنے والا ہے. اچھا, بیکو فری میں کام اس نے کچھ نہیں کیا. جس طرح ان کا گہرا دوست ایلون مسک, دنیا کا ریچسٹ آدمی, جی, $120 ملین اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن پہ خرچ کیا, اور اس کو بھی چھوڑا نہیں. 2 ہفتے کے بعد اسے باہر نکال دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. دنیا کا ریچسٹ آدمی $120 ملین باہر نکال اس کے ساتھ مجھے جہانگیر صاحب ایک اور بات یاد آئی کہ خان صاحب کے دور میں آپ نے بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان لائے تھے. جی, اور آسٹریلیا کا بھی کوئی ایک بہت بڑا انویسٹر آپ پاکستان لے کے آئے, اور پے پال کے لوگ اور بہت بڑے بڑے, ان کے بارے میں بتائیے آپ نے کیا کیا تھا اس ٹائم پہ کہ وہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آ گئے تھے؟ وہ ہمارے ساتھ ملک کی بدنصیب, بہت بڑی بدنصیبی, بڑی مصیبت سے
یہ کانٹیکٹ میں نے اسٹیبلش کرا. اینڈریو فورسٹ از ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. ان آسٹریلیا کا سب سے ریچسٹ آدمی ہے, اور چائنا کو آئرن اور سپلائی کرتا ہے بلین اینڈ بلین آف ڈالرز کی. ملین میں نہیں, بلین میں سپلائی کرتا ہے. دا بگیسٹ پروڈیوسر آف آئرن اور ان دا ورلڈ. اس کو میں بڑی مصیبت سے ٹیمپٹ کر کے پاکستان لے کر گیا. تو پہلی میٹنگ میں نے جنرل باجوہ صاحب سے کرائی, اس کے بعد دوپہر کو خان صاحب سے کرائی. خان صاحب سے میٹنگ کے اندر اس نے ایک وعدہ کرا. نمبر 1 کہ جو پولیو ہے آپ کے یہاں, اس کو بل گیٹ فنڈ کر رہا ہے. جتنا بل گیٹ آپ کو پیسہ دے رہا ہے اتنا ہی پیسہ میں آپ کو دوں گا پولیو ختم کرنے کے لیے. اچھا. نمبر 2 اس نے کہا کہ اگر خان صاحب آپ کرپشن تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر $10 بلین کا انویسٹمنٹ کروں گا. اب کرپشن خان صاحب کہاں سے ختم کر دیں گے چند دنوں کے اندر؟ کرپشن تو ہمارے یہاں 80 سال سے چل رہا ہے بھائی, اور کرپشن ختم کرنے گئے تو جیل میں بیٹھ گئے جا کے. خیر, اس کو پھر میں گھیر کے واپس لے کر گیا. اتنے خان صاحب کو بولا آج میں یہاں پر آیا ہوں, آپ مجھے پوری ٹیم میں اپنے ساتھ لایا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈریس دا ورلڈ پریس کانفرنس وتھ یو, اور میں اس میں اناؤنس کروں گا کہ میں پاکستان میں $10 بلین انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. لیٹر آف کمٹمنٹ آپ نے مجھے دینا ہے. وہ چلا گیا. خان صاحب نے پوری بیوروکریسی کو کنسلٹ کرا. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں. بیوروکریسی نے کہا خان صاحب آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ لیٹر آف کمٹمنٹ, آپ لیٹر آف انڈرسٹینڈنگ دے دیں. صبح اس کو بتایا لیٹر آف انڈرسٹینڈنگ. اس نے بولا خان صاحب تھینک یو ویری مچ, ایسی انڈرسٹینڈنگ تو میرے پاس ہزاروں آتی ہیں جو میں ڈسٹبن میں پھینک دیتا ہوں, آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو پھر میں واپس جا رہا ہوں. صرف ریزن یہ تھا کہ بیوروکریسی نے مجھے یہ بتایا بعد میں, آپ کو خان صاحب کے پاس نہیں لے جانا تھا, آپ پرائم منسٹر کے پاس ڈائریکٹ چلے گئے. یہ نیچے سے چلتا ہے, آپ سب کو کھلاتے ہوئے چلتے تو آج اس کے لیے پورے قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے, بدنصیبی. دوستوں, آپ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ ایک گورنمنٹ میں آنا اور گورنمنٹ کو چلانا یہ دو الگ الگ چیز ہے. گورنمنٹ میں خان صاحب کے بارے میں بہت دفعہ بولا جاتا ہے کہ جی خان صاحب آپ کو جب پتہ نہیں تھا تو آپ گورنمنٹ میں آ گئے اور آپ نے یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا. تو جس طریقے سے یہ باتیں بتا رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بات حقیقت ہے کہ خان صاحب جب بتاتے تھے کہ میرا سائن کیا ہوا لیٹر آگے جاتا تھا اور آگے سے آگے پہنچنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا کہ وہ کام ہی نہیں ہوتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خان صاحب نے کم سے کم اٹیمپٹ کیا, گورنمنٹ کے اندر جا کے پورا دیکھا اور اندازہ کرا کہ اندر کے اندر بھی کتنی خرابیاں تھی. جہانگیر صاحب, ہم لوگوں کا آخری سیگمنٹ کچھ سیگمنٹ پہ چل رہا ہے, تو میں چاہوں گا چھوٹے چھوٹے سے سوال کروں, چھوٹے چھوٹے سے آپ کے جوابات لوں. خان صاحب کی شادی, آپ شادی میں بھی موجود تھے جب جمائمہ کے ساتھ ہوئی تھی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو کب پتہ لگا تھا کہ یہ جمائمہ کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے؟ سرکار, یہ مجھے 2 ہفتے پہلے پتہ لگا شادی سے کہ خان صاحب کی یہاں پہ شادی ہو رہی ہے. تو میں نے ان کو فون کیا بنی گالا کہ بھائی یہاں پہ یہ خبر چل رہی ہے, یہ صحیح ہے خبر؟ بولے نہیں, تو ایسی افواہیں ہوتی ہے, تم کہاں سن رہے ہو یہ. اچھا. خیر, میں سمجھ گیا کچھ نہ کچھ چکر چل رہا ہے. تو 1 ہفتہ پہلے ان کا فون آیا کہ چیکو میں آ رہا ہوں لندن, تو تم نے مجھے ریسیو کرنا ہے, میں تمہارے گھر ٹھہروں گا. گریٹ آنر میرے لیے کہ آپ میرے گھر ٹھہریں گے. اچھا, اور ایک بات بتاؤں آپ کو, جب وہ خان صاحب آ گئے اور گھر پہ میرے ٹھہرے, اس وقت فرنٹ پیج پہ, اور وہ سارے پرچے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, فرنٹ پیج کے اوپر گارڈین, ٹائمز, ڈیلی میل, ہر چیز عمران خان کی شادی کا فوٹو آ رہا ہے اور ذکر ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان کی شادی گولڈ سمتھ کی فیملی میں ہو رہی ہے. اچھا. خدا کی قسم, اس وقت گولڈ سمتھ کی فیملی کو کوئی اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. ہاں, دنیا جانتی تھی عمران خان کو. اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا ایز دا موسٹ ایلیجیبل بیچلر ان دا ورلڈ, دنیا کے اندر. اور یہ بھی ابھی آپ کو میں سناؤں گا موسٹ بیچلر کے اوپر. خیر, خان صاحب آ گئے.
آن کر اچھا اس ٹائم تک انہوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوا ہے ہاں کہ شادی میں نہیں ہوا ہے؟ ایئرپورٹ سے لے آیا ہوں لا کے ان کو تھکے ہوئے بستر پہ لیٹ گئے تو میرے بستر پر لیٹ کے یوں لیٹے ہوئے ہیں اچھا چھوٹا سا ڈیچی کیس وہ کھول کے اور میں نے کہا یہ خدا کے واسطے یہ کیا لائے ہو بوڑھی ہوئی اس میں سے ایک خمیر نکلی ہے کوٹ نکلا ہے بولنے لگے تم بدلو گے نہیں چکو انسان باہر سے نہیں اندر سے پہچانا جاتا ہاں 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 واللہ میں آپ کو سچ بول رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے خدا کی قسم جب میں اس کی وہ قمیض اور پتلون لٹکا رہا تھا آنکھوں میں میرے آنسو تھے اور میں اللہ کو کہہ رہا تھا اللہ میاں تو نے یہ کس کو میرے پاس بھیجا یہ کون ہے کون یار اتنا بڑا پلینئر اس کی بیٹی تھے اس کی شادی ہو رہی ہے 21 سال کی بیٹی شادی میں پہنچتے ہیں اچھا شادی میں جو پہنچتے ہیں تو دنیا کا رئیس سے رئیس آدمی جو ہے وہ چھت کے نیچے گولڈ سمتھ کے گھر بیٹھا ہوا ہے 2 جہاز اس کے گئے تھے ایک گیا تھا لاس اینجلس وہاں گیا تھا جیز بینڈ لینے اور دوسرا جہاز گیا تھا کینیا سے پھول لینے 2 میل تک روڈ کے پھول لگے ہوئے تھے دونوں سائیڈوں پہ اس میں سے گاڑیاں جا رہی تھیں ہینری کسنگر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر یہ اپنی بیٹی کو لے جا کے جیز بینڈ جب بجاتا ہے تو عمران خان کو آفر کرتے ہیں کہ پہلا ڈانس آپ کریں جو ان کا کلچر ہے باپ ہاتھ دیتا ہے اپنی بیٹی کا یہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ بٹ جیمی اس گولڈ سمتھ کو جیمی کہتے ہیں جیمی this is not my culture I'm sorry I have to decline او مائی گاڈ اچھا میرے برابر وسیم اکرم بیٹھا ہوا ہے وہ پریشان سر کو ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیسے نہ کہے جا رہے ہو کس کو نہ بول رہے ہو سارا دنیا کا ارب پتی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جو واچ کر رہا ہے یہ پاور اس آدمی کی یہ کانفیڈنس اس آدمی کا جمائمہ کی کیا حالت ہوگی جو پاکستان میں عمران خان کے بارے میں سنتی ہے میں تو جمائمہ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں بہت بڑی خاندانی عورت نکلی ہے میرے سامنے لیڈی اینابیل نے خان صاحب کو آفر کیا ہے 1 ملین پاؤنڈ سیلری آپ گولڈ سمتھ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بنے قاسم اور جو ان کا دوسرا بیٹا ہے ان کے بارے میں بتائیے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں میری نالج اسلام پہ نہیں ہے جو ان کے بیٹوں کی ہے میں نے کبھی اتنا بڑا جلوس کہیں نہیں دیکھا اتنا بڑا جو وہاں پہ لاکھوں کے اندر لوگ تھے میں نے نہیں دیکھے یہ وہاں پہ میں جس ٹائم ہمایوں جمشید کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو سعودی ایمبیسڈر آتے ہیں بولنے کے ہم جنید جمشید کو مدینہ شریف کے اندر دفنانا چاہتے ہیں ان کی جو سیکنڈ وائف جن سے شادی ہوئی تھی آپ کی بہن سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے بولا تھا کہ عمران خان کو یہ کہاں سے مل گئی مگر مجھے لگتا نہیں ہے سال بھر سے زیادہ جائے گی اچھا آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یہی بولا ہے آپ لوگ ہیں پی ٹی آئی لوگ اب نیکسٹ سٹیج کے اوپر آپ لوگ ریڈی ہو رہے ہیں ہنگر اسٹرائک کی طرف یہاں پہ اسی طریقے سے آپ پیرس میں کریں اسی طریقے سے آپ برسل میں کریں دیکھیے اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کوئی حد نہیں تو عمران خان کا نام تو ساری عمر رہے گا اس کو نہیں چاہیے پاپولیرٹی آپ کو چاہیے پاکستان کو چاہیے